تو قانتاتن، تو عورت کی نیکی کون سی قرار دی گئی؟ فرما برداری. اور ہوتا کیا ہے جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہوا کہ یعنی بہت سی تحریکیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں جنہوں نے خواتین میں بہت قیمتی کام کیا ہے، شرم و حیا ان کے اندر پیدا کیا ہے. وہ جو دوسری صفت بیان کی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، لیکن جب عورت کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لگ جاتی ہیں پھر تہجدیں پڑھنے کے لیے، تسبیحات کے لیے، حالانکہ عورت کی سب سے بڑی نیکی جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت ہے. یہ ہے ایک آسپیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بڑی زبردست ڈائمنشن ایڈ کی ہے. ایک حدیث میں ارشاد حضرت عائشہ راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت یعنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے. اب یہ پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایڈ کی بڑی زبردست بات ہے کہ شوہر باہر سے گھر آیا ہے، ہاؤ ٹو ویلکم ہم. عورت کا مزاج کیا بنایا اللہ نے؟ بیوی کے امتحان ہے اس کے لیے کہ وہ دن بھر کی تھکی ہاری، ایک بچہ بیمار تھا، ایک بچہ گر گیا، وہ فلاں جو ہے گھر کی موٹر خراب ہو گئی، 20 مسائل دن بھر اس نے اکیلے فیس کیے. اب وہ بھری بیٹھی ہے کہ صاحب آئیں تو میں آتے ہی سارا کچھ بتا دوں، بجائے اس کے کہ وہ دروازے پر کھڑی ہو کے وہ ساری کہانی سنائے اور چڑھائی کر دے کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں صبح سے، اب جب گئے فون کر کے نہیں پوچھا میں کن مصیبتوں میں مبتلا ہوں. اسمائل کر کے اسے ویلکم کر لے. جب وہ ذرا سیٹل ہو جائے تو پھر ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دے تو آدھے مسائل تو حل ہو گئے. اب دوسری طرف آئیے، سورہ تغابن 28ویں پارے کی سورت ہے، یہ سورہ طلاق کے بالکل پیچھے، جسٹ بفور دیٹ. اب اس طلاق میں بڑے خوبصورت حکم آیا ہے مردوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، بے شک اے ایمان والو تمہارے بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں. فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو. یعنی اگر دشمنوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے تو ون از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے فائٹ کیا جاتا ہے، دس از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے فائٹ نہیں کرنا، بس ہوشیار رہنا ہے کہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. لیکن ان کے ساتھ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ان کی دشمنی کو؟ اب سنیے ذرا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم درگزر کرو گے، درگزر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، یعنی داڑھی کا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں بھی یہی لفظ اف استعمال ہوا ہے، اعفاء اللحى وقص الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو تراشو. تو اف کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، کہ آپ نے کوئی غلط کام دیکھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کا آپ نوٹس ہی لیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں اور تھپڑ ہی لگائیں اس کے اوپر. نو، اگنور کر دیں، لیٹ اٹ کنٹینیو. پھر دوسرا لفظ استعمال کیا تصفحوا. تصفحوا کیا ہے؟ یعنی پیپر جو ہوتا ہے اس کے 2 ہوتے ہیں نا پیجز، یہ ایک صفحہ ہے اس کا، یہ دوسرا صفحہ ہے اس کا. یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس سے فرمایا تصفحوا، چشم پوشی کرو، ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ. اور تیسری بات فرمائی وہ بھی یہی بات، لیکن 3 دفعہ اس کو ایمفسائز کیا، وَتَغْفِرُوا and forgive فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ then Allah Almighty indeed is also forgiving, merciful. تو انسان کا بڑا عجیب مزاج اللہ نے بنایا ہے کہ جب انسان اپنوں سے چھوٹوں کو ڈیل کرتا ہے تو بڑا آئیڈیلسٹ بن جاتا ہے. وہ امریکہ میں ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے میں نے فون کیا، پوچھا کہ ہیں، ان کے علیہ نے کہا کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جی آئیں تو بتا دیجیے گا میں ڈاکٹر سمیع بول رہا ہوں تو مجھے فون کر لیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی باپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں. خیر ملاقات ہوئی ان سے تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ نے شکایت کی تھی آپ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں پرفیکشنسٹ آدمی ہوں اور جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے اس پہ غصہ آ جاتا ہے. یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہے. none of us is perfect. پرفیکشن ختم ہو گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معصوم اور پرفیکٹ صرف نبی ہوتا تھا، اور جب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تو نہ میں پرفیکٹ ہوں، نہ زید پرفیکٹ ہے، نہ بکر پرفیکٹ ہے، کوئی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے. وی آر شارٹ ہیئر اور دیر.
وی آر رانگ ہیئر دیر. اب ہم جب اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے، تو مجھے موت پڑتی ہے اپنے چھوٹوں کو معاف کرتے ہوئے. تو یہ دو رخ جو ہیں اس کے، کہ عورت کے لیے انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، اور اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں ادر دین ہز وائف، مرد کو جو خاتون مل رہی ہے وہ سمائلز کے ساتھ اس کو ویلکم کر رہی ہے، اور گھر جاتا ہے تو جسے سمائل کرنا چاہے وہ اس کو سمائل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے پھر اب وہ جو منفی نتائج ہیں وہ بھی آپ کو مد رکھنی چاہیے. میں بڑی سیریس باتیں کر رہا ہوں، یہ مذاق والی باتیں نہیں ہیں. آئی ایم ویری سیریس کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی مد رکھنا چاہیے. اب وہ ایک طرف ایک خاتون نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سمجھی، اب ایک تو پہلے ہی اس کی گھر میں انٹرسٹ ایک طرف سے کم ہوئی، اور دوسرا نیگیٹو کام یہ ہوا کہ کسی اور جگہ گھر سے باہر اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. یعنی آل دوز ہو آر اسمائلنگ ٹو ہم، اب وہ اچھی لگنی شروع ہو گئی. اور اس کی اپنی بیوی، حالانکہ اس کے لیے سب سے قیمتی کون ہے؟ اس کی بیوی ہے. اس میں لاکھ خامیاں ہوں، اس میں ہزاروں کوتاہیاں ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کو گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے، وہ تو اس کی موسرہ ہے. لیکن جب شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن ہمیں بھول جاتی ہیں، پھر ہماری سزا کیا ہے؟ کھائیں دھکے پھر.